نظریاتی سرحدوں کے محافظ ڈاکٹر صفدر محمود۔ مجھے یاد نہیں کہ تحریک پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ڈاکٹر صفدر محمود سے میری پہلی ملاقات کب اور کہاں ہوئی۔ البتہ مجھے اتنا یاد ہے کہ جن دنوں وہ وفاقی وزارت مذہبی امور کے سیکرٹری تھے ان سے اکثر و بیشتر بلکہ ہر دوسرے تیسرے روز ملاقات ہوتی تھی۔ ان سے ملاقاتوں کی ایک وجہ پیشہ ورانہ تعلق تھا۔ میں نے کم و بیش 4 اشروں تک وفاقی وزارت مذہبی امور کو کور کیا ہے، لہذا میں ان 2-3 اخبار نویسوں میں سے ایک تھا جن کی ڈاکٹر صفدر محمود تک براہ راست رسائی تھی، جن کو انہوں نے اپنا ذاتی نمبر دے رکھا تھا۔ حج اور عمرہ کے بارے میں کوئی اہم خبر کی تلاش ہو تو ڈاکٹر صاحب کو فون کر لیا کرتا تھا۔ اسلام آباد میں بارہا ان کے تحریک پاکستان کے حوالے سے لیکچر سننے کا موقع ملا۔ ان سے تحریک پاکستان بارے میں اٹھائے جانے والے سوالات پر بھی رہنمائی حاصل ہوتی تھی۔ وہ ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے، محقق بھی تھے اور تاریخ دان بھی۔ اہم قومی موضوعات پر کالم نویسی ان کا شغف تھا۔ پیشہ کے لحاظ سے استاد تھے لیکن پھر بیوروکریٹ بن گئے۔ میرے خیال میں ان کا شمار پاکستان کی ان چند بیوروکریٹس میں ہوتا ہے جن کا دامن کرپشن سے پاک تھا۔ وہ وفاقی وزارت مذہبی امور جہاں پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے، حجاج کے کوٹا اور امارات کے اصول کے لیے حج گروپ آرگنائزرز نوٹوں سے بھرے بیگ لیے پھرتے ہیں، لیکن ان کو ڈاکٹر صاحب نے قریب پھٹنے نہ دیتے۔ انہوں نے اپنے دامن کو کرپشن کی آلودگی سے داغدار نہیں ہونے دیا۔ وہ ایک انتہائی دیانتدار بیوروکریٹ تھے جو نہ صرف علمی لحاظ سے بلند مقام رکھتے تھے بلکہ وہ وزارت کے پیسے کے صحیح استعمال کو بھی یقینی بناتے تھے۔ ان سے بارہا ملاقات کی ہوئی۔ دوسری بجائے ان کا ملاقات کا ان کا علمی مرتبہ تھا۔ ان کا علم ہر ایک کو ان کی طرف کھینچ لاتا تھا۔ ان سے ایک بار ملاقات کرنے والا ان کی طرف کھینچا چلا جاتا تھا۔ ایک بار ان کی محفل میں بیٹھنے والا ان کی شخصیت کا گرویدہ بن جاتا تھا اور اسے ان کی محفل میں بیٹھنے کی طلب رہتی تھی۔ میرے دل میں ان کے لیے قدر ان کا تحریک پاکستان کے محافظ کا وہ کردار ہے تھا انہوں نے نظریاتی محاذ پر ادا کیا۔ وہ قائد اعظم اور اقبال کے بے تیغ سپاہی تھے جنہوں نے اپنے قلم کو قائد اعظم اور علامہ اقبال کی فکر کی نفی کرنے والوں کے خلاف برہنہ تلوار کے طور پر استعمال کیا اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک نظریہ پاکستان کے دشمنوں سے لڑتے رہے۔ بعض نام نہاد مورخ 7 اشرے گزرنے کے باوجود قائد اعظم کی قیام پاکستان کے لیے خدمات کو دھندلانے کے لیے تاریخ کو مسخ کرنے میں مصروف ہیں۔ ان کو ڈاکٹر صفدر محمود ہی خم ٹھونک کر جواب دیا کرتے تھے۔ خان عبدالولی خان تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے کردار کو مشکوک بنانے کے لیے کئی سال تک لندن میں مقیم رہے اور انڈیا آفس لائبریری میں وہ دستاویزات جو پبلک ہو گئی ہیں کی ورق گردانی کرتے رہے اور حقائق ہیں کے عنوان سے کتاب شائع کی۔ ڈاکٹر صفدر محمود نے ہمیشہ قائد اعظم محمد علی جناح کے سیاسی کردار کا بھرپور طریقے سے دفاع کیا۔ ڈاکٹر صفدر محمود 30 دسمبر 1944 میں گجرات کے گاؤں ڈنگا میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے BA آنرز کیا اور پنجاب یونیورسٹی سے سیاست میں ماسٹر کیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ انہوں نے 1974 میں سیاست میں PhD کی جبکہ 1978 میں سول سروس کے لیے منتخب ہو گئے۔ وہ قائد اعظم یونیورسٹی کے شعبہ پاکستان اسٹڈیز میں کئی برس تک وزٹنگ لیکچرر رہے۔ پنجاب اور وفاق کے کئی محکموں اور وزارتوں میں سیکرٹری رہے۔ 1971 میں یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کے 3 سال رکن بھی منتخب ہوئے۔
اسلامی ممالک کی تنظیم ISCO کے ایگزیکٹو بورڈ کے رکن بھی رہے ہیں۔ انہوں نے یونیسکو کے عالمی ایجوکیشن کمیشن کا نائب صدر منتخب ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ ڈاکٹر صفدر محمود کی خدمات پر متعدد تعلیمی اداروں میں MA اور MPhil پر مقالے لکھے گئے ہیں۔ جامعہ الازہر میں پروفیسر ڈاکٹر زاہد منیر عامر کی تجویز پر ڈاکٹر صفدر محمود کی علمی خدمات پر عربی زبان میں MA میں ایک مقالہ لکھا گیا۔ تاریخ کے شعبہ میں ان کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں 1997 میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی دیا گیا۔ انہوں نے متعدد بین الاقوامی سیمیناروں اور کانفرنسوں میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ اندرون و بیرون ملک میں بھی ان کی کتب اور تحقیق کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اب تک ان کی بعض کتب کا جرمن، عربی، ازبک، سندھی اور چینی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر صفدر محمود نے 20 سے زائد کتب تحریر کی ہیں، جن میں 6 کتب انگریزی زبان میں ہیں۔ آئین پاکستان 1973 کا تجزیہ اور موازنہ، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کا دور حکومت 1947 سے 54۔ اس تحقیق پر انہیں PhD کی ڈگری ملی۔ پاکستان کیوں ٹوٹا؟ پاکستان تاریخ اور سیاست، درد آگائی، سدا بہار، تقسیم ہند، افسانہ اور حقیقت، اقبال، جناح اور پاکستان میری محبت، امانت، روشنی اور حکمت شامل ہیں۔ ان کا شمار پاکستان کے ان صف اول کے لکھاریوں میں ہوتا ہے جن کا اوڑھنا بچھونا تحریک پاکستان کے مخالفین سے نمٹنا اور ان کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات کا جواب دینا تھا۔ انہوں نے پوری زندگی نظریاتی سرحدوں پر پہرا دیتے ہوئے گزاری۔ انہوں نے قائد اعظم علامہ اقبال اور تحریک پاکستان اور نظریہ پاکستان کے خلاف اٹھنے والی قلم و زبان کا تعاقب کیا۔ ان کی لڑائی صرف پاکستان کے لیے تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنی کتاب سچ تو یہ ہے میں پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی۔ ڈاکٹر صفدر محمود بانیان پاکستان کے مخالفین سے دو ہاتھ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ یہ ان کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ ڈاکٹر صفدر محمود پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک سیکولر ذہن رکھنے والا لیڈر ثابت کرنے کی مذموم کوششوں کا مؤثر جواب دیتے رہے کی فکر کے آخری سپاہی اور محافظ تھے۔ انہوں نے اپنی وفات سے چند ہفتے قبل مجھے اپنی کتاب سچ تو یہ ہے اپنے دستخطوں سے بھجوائی، جس میں انہوں نے قائد اعظم کے بارے میں غلط بیانیوں اور تحریک پاکستان کے قائدین کے حوالے کے بارے میں اٹھائے گئے سوالات کے جواب دیے تھے۔ جب بھی کوئی شخص پاکستان اور قائد اعظم پر حملہ آور ہوتا تو ڈاکٹر صفدر محمود قلم کو شمشیر برہنہ بنا کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ ڈاکٹر صفدر محمود قائد اعظم اور علامہ اقبال کے دوستوں کے دوست اور ان کے دشمنوں کے دشمن تھے۔ ڈاکٹر صفدر محمود کی وفات سے ملک ایک عظیم پاکستانی سے محروم ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر صفدر محمود کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا تھا۔ انہوں نے عمر بھر پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کو مضبوط بنانے پر توجہ دی اور ان کی وفات سے پاکستان کو نظریاتی محاذ پر ناقابل